السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو اس پرٹیکولر ویڈیو میں محمد مالک نے بہت زبردست سوالات ان لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، لیکن یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ آپ کو اس کے لیے ویڈیو دیکھنی چاہیے۔ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر اندازہ لگانی چاہیے کہ یہ لوگ کس طرح حقیقت سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن ان دنوں محمد مالک سے سب لوگ جو ہے وہ مطمئن ہے، کیونکہ محمد مالک نے اصل صحافت شروع کی ہے۔ مالک صاحب نے حق ادا کیا ہے، صحافت کا دل خوش کیا ہے۔ آپ کو ویڈیو دیکھنی چاہیے۔ کمنٹ میں محمد مالک کے صحافت کے بارے میں اور ان لوگوں کے جو جوابات ہیں ان کے بارے میں اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے، ہم آپ کے رائے پڑھتے ہیں۔ اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اتنے پاپولر آپ ہیں تو کرا لیں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن پنجاب میں۔ ابھی 13 سیٹوں پہ الیکشن کرایا تھا، کیا رزلٹ آیا؟ پنجاب میں الیکشن لوکل باڈیز تو آپ 100 سیٹوں پہ بھی کروائیں گے تو آپ اس طرح کے الیکشن کیا آپ کوئی ایک ایویڈنس لے کے آ جائیں، ویڈیو لے آئیں ٹھپے کی، کوئی آپ ویڈیو لے آئیں یا کہتے ہیں فارم 47 فارم 45۔ میں نے اس الیکشن سے پہلے کہا تھا، میں نے اس الیکشن سے پہلے سن لیں، میں نے اس الیکشن سے پہلے اپنے ٹیلی ویژن پہ آن ایئر کہا تھا کہ جو پاور پالیٹکس ہے، جی بی آپ کو مل گئی ہے، اس کے مطابق آزاد کشمیر جی بی ان کو مل گئی ہے، آزاد کشمیر آپ کو ملے گا، تو الیکشن نہ بھی کرا کے آپ کو مل جانا۔ نہیں، لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ دونوں آپ کو ملیں گے نا، ہمیں نہیں ملا، اس کا مطلب الیکشن فیئر تھے نا۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ہمیں جو ہے نا آبجیکٹیولی بات کرنی چاہیے، ہمیں اوور آل کے جی سارا کچھ بھائی، اگر یہ الیکشن ٹھیک نہیں تھے کشمیر کے نا، تو حکومت وہاں پہ وزیر اعظم کون تھا؟ وہاں پہ ڈی آئی جی، آئی جی، آر پی او، کمشنر، اے سی، ڈی سی کون تھے؟ سارے کے سارے تو پیپل پارٹی کے تھے۔ حکومت سے ہوتی ہے، حکومت کے پاس پاور ساری ان کے پاس ہے۔ سینٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں، وزیر اعظم ہمارا تھا، لیکن الیکشن اناؤنس ہو جائے تو وزیر اعظم کے پاس کوئی اختیارات نہیں رہتے، الیکشن کمیشن کے پاس چلے جاتے ہیں۔ دوسرا، امور کشمیر کا وزیر جب ادھر بیٹھا ہو، چیف سیکرٹری اور آئی جی روز اس کو رپورٹ کرتے ہو، تو کیا الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا ہے؟ ٹھیک ہے، الیکشن کی چھوڑیں، جو قتل و غارت ہوئی ہے، جو مظفر آباد میں، جو میر پور میں بڑیانوی صاحب کے حلقے میں، یا لطیف اکبر صاحب کے حلقے میں ایک ورکر شہید ہوا ہے، ایک میر پور میں شہید ہوا، تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا الیکشن کہ آپ پہلے کمٹمنٹ بھی کریں۔ دیکھیں، فیزز میں الیکشن کروایا گیا، پیو پارٹی نہیں مانتی تھی، پیو پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی کہ فیزز میں الیکشن اس لیے کروا رہے ہیں کہ ہمارے پاس سیکورٹی فورسز کو ہم ڈپلائی کر سکیں، الیکشن پرامن کروانے ہیں۔ صرف ہمیں یہ تھریٹ دیا کہ الیکشن جی پرامن نہیں ہوں گے، اور ہم الیکشن پرامن کرنے کے لیے آپ لوگ اتنے معصوم ہیں، جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اس دن آپ کا بیان آ جاتا ہے ہمیں تو ابھی تک ڈرافٹ شیئر نہیں ہوا، پھر اگلے دن جا کے ٹھک کے آپ ووٹنگ کر دیتے ہیں۔ وہی بقول وہ شیخ رشید صاحب کا مجھے جملہ آ گیا، جی وہ کوئی 16 سال کی دوشیزہ تو نہیں کہ بہکا کے بندہ لے گیا۔ ہر باری آپ کو یہ ٹوپی بنا دیتے ہیں اور آپ آرام سے ٹوپی پہن کے آ جاتے ہیں، ہر باری بات مان جاتے ہیں۔ نہیں، جوڈیشل کمیشن کے اوپر بھی سیٹوں کا جھگڑا آپ کا تھا۔ پالیٹکس میں کمٹمنٹ ہی ہوتی ہے، پالیٹکس میں مذاکرات ہوتے ہیں، جس طرح باقی کتنی باری آپ نے ڈسنا ہے ایک جگہ سے؟ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن شاید اب اس سے آگے گنجائش نہیں ہے۔ لیکن مالک مجھے ایک بات سے آگے گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر یہ آپ کی کس کی گنجائش، اکٹھے بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے؟ میرے خیال میں اب ہم حکومت کو زیادہ دیر سپورٹ نہیں ان کر کے ایک فیصل صاحب، فیصل کو لے لوں، میں فیصل کا دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ایک چیز اختلافات ہوتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اختلافات نہیں ہے مالک، دیکھیے یہ بڑی ہی بدقسمت ہے اس ملک میں کہ آپ کا کیبنٹ کا سب سے امپورٹنٹ وزیر ہوتا ہے انٹیریئر منسٹر، وہ آتے ہیں پبلکلی اور وہ کہتے ہیں سسٹم کولیپس ہو گیا، یعنی ہم فیل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر 2 وزیر اور آتے ہیں، وہ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، پھر ان کے ایم این ایز اٹھ کے چھوٹے صوبوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب سے نہیں تو آج پلاننگ منسٹر ہراج صاحب نے کہا، اپنا اور کس نے کہا، اپنا سردار یوسف نے، یہ وہ اپنا کراچی والے۔ مجھے صرف یہ بات کا جواب دے دیں، انہوں نے شو سے اٹھ کے پریزیڈنٹ ہاؤس جانا ہے، انہوں نے شو سے اٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس جانا ہے۔ ایڈمیشن ہو رہا ہے کہ الیکشن ریگ تھا 24 کا بھی، کشمیر کا بھی، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو ہے وہ 99-97 سے بڑا ریگڈ الیکشن کوئی نہیں آیا۔ گزارش یہ ہے کہ اتنا سسٹم کمزور ہے، اس ملک کا سسٹم تو کلیپس ہو گیا نا، کہ اتنی ایڈمیشن ہے یہ، اور اوپنلی پبلکلی ایڈمٹ کر کے کہ جی ہاں ہم نے رانگ ڈوئنگ کی ہے، ریگڈ الیکشن ہے اور پولیوٹیڈ الیکشن ہے، لیکن ہم بیٹھے ہیں۔ اچھا، ان کے بیانوں پہ پٹیشن بنتی ہے؟ اگر آپ لوگ ان کے بیانوں پہ پٹیشن لے جائیں کس کے پاس لے کے جائیں پٹیشن؟ کورٹ کے میں، جو 26ویں اور 27ویں میں، کس کورٹ کے پاس؟ جہاں پہ آپ یہ ملاقات کے لیے بھی لے کے گئے ہیں پٹیشن، جہاں پہ مقدمے لڑ رہے ہیں، آپ لوگ بھی جاتے بھی ہیں، ایسا چانچو بھی کرتے ہیں؟ جو آپ ثاقب نثار والی کمرہ گڈ ٹو سی یو والی کورٹ نہیں ہے، گڈ ٹو سی یو کورٹ میں میرے بھائی سے پوچھیں، وہی کورٹ ہے جو ثاقب نثار جس کے مطابق۔ نہیں، ثاقب نثار صاحب کس کا لاء سیکرٹری تھا؟ ثاقب نثار صاحب کس کے الیکشن کیمپین چلا رہا تھا؟ کس کے الیکشن کیمپین چلا رہا تھا؟ کس کے تھے؟
آپ کی بھی چلاتے رہے وہ. ہماری کوئی نہیں چلائی, کبھی نہیں چلائی. خواہش شریف صاحب, کبھی نہیں چلائی. قیوم صاحب, لیکن میں نام لینا شروع کی کروں. تاریخ میں فیصل مجھے ایک عدالت بھی بتا دو جس کو پیو پارٹی سے فیور ملی ہو جتنی نون لیگ یا کاف لیگ یا پی ٹی آئی کو ملی ہیں. پیو پارٹی کو کس طور تسی تو ہوں اپنا ججاں نے تو اپنا رس کے بیٹھے ہوئے ہو. اب مجھے بتائیں, ملی ساروں کو ایک ساتھ تو نہ ملا ہے نا پبلک. انہوں نے ابھی تک انہوں نے ایک بات کی ہے, انہوں نے کہا جی اب ہم اس حد پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب اس سے آگے چلنا مشکل ہے. سر یہ ندیم صاحب اور میں الٹی گنتی بھی آپ کی بلاول اور زرداری صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں. ان کے ایم این اے بلاول صاحب اور زرداری صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں. بلاول نے تو بات گرم کیا ساری, وہ یہ بلاول نے پڑھا تو کے بات آتا ہے ان کو, رات کو ابا ڈانٹتے ہیں وہ بالکل واپس مڑ جاتے ہیں. وسیم بدامی کے شو پہ انہوں نے کہا کہ ہماری تو, میرا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا. ایک منٹ افنان بھائی, میں آپ سے ایک سوال بھی ہے, اچھا میرا ایڈ کر لینا سوال, اس کا جواب بھی دے دیجیے گا. آپ کے وزیر داخلہ نے, آپ کے کیبنٹ کولیگ نے آپ کو چوک میں, ہم پنجابی میں کہتے ہیں پیو پیو کے ماری ہیں, آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ اس کا جواب لیتے نہیں, آپ جواب, سوال بھی آپ پوچھیں گے, جواب بھی آپ دیں گے, میں کہاں سے. دیکھیں میں ان کی بات کو بھی ابھی ایڈریس کرتا ہوں. پہلی میں آزاد جموں کشمیر والی بات پہ, کہ ان کے ایم این اے پیپل پارٹی کے جنیجو صاحب سانگڑ سے, وہ 8 ڈالے لے کے اے جے کے میں پولیس کے, سندھ پولیس کے گھوم رہے تھے, اور انہوں نے وہاں پہ آگے ہوائی فائرنگ کی ہے. اس کے بعد سنیں میری بات, گزارش سنیں. اس کے بعد آپ کو غلط خبر ہے, میں گزارش, میری گزارش. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے ایک بندے کو جی گولی لگ گئی ہے. ہم نے کہا جی یہ بڑی بری بات ہے جی, گولی لگی, بتائیں کیا ہے اس کا. کہنے جی اس کا بازو پورا نکل گیا. ہم نے کہا جی بتائیں اس کا. انہوں نے کہا نہیں جی بازو نہیں, ہاتھ ہے. انگوٹھے کے جوڑ, پھر وہ انگوٹھا ہے, پھر کہتے ہیں انگوٹھے سے بھی چھو کے گزری ہے گولی. اب اس طرح تو پھر ظاہر ہے, پھر اب میں آ جاتا ہوں, میں ابھی ذرا مجھے اب یہ بتائیں جھوٹ بول رہے ہیں کہ اب آپ لوگوں کے پاس کیا اخلاقی گنجائش بچی ہے کہ کٹھے بیٹھ جائیں؟ جواب دے دوں. دیکھیں اخلاقی گنجائش ہمیں یہ پہنچی ہے کہ اگر اس بنیاد پہ اگر ہم تعلقات ختم کرنا شروع کر دیں تو اس معاشرے میں کوئی کسی سے دوسرے سے بات نہیں کرے گا. اگر یہ والا چھوٹی بنیاد ہے, نہیں چھوٹی. آپ سب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیے, اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ میں ضرور لکھیے, اور دوسروں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں. ہمیں بتائیے کہ آپ کو چھوٹے صوبے چاہیے یا نہیں چاہیے, کیا آپ کشمیر کے الیکشن سے مطمئن ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں, جتنے بھی باتیں ہیں یہ لوگ جو کر رہے ہیں, اس پر آپ کا کیا رائے ہے, اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے. ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے. شکریہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھس بیٹھیے, لفظ استعمال ہوا اس طرح کی باتیں تو اور لوگوں نے, بہت سارے نے بھی کی ہیں. بھائی پارٹی کا چیئرمین کہہ رہا ہے, ان کی پارٹی کے وزیر کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ ہوا ہے, اسے چھوڑ دیں آپ. کیا سے زیادہ ہوا, مجھے بتائیں نا ذرا, کیا ہوا اس سے زیادہ؟ میں تو کہا ہوا تھا کہ یہ جو اینٹی پاکستان پارٹیاں ہیں ان کو ہم کبھی آنے نہیں دیں گے, یہ بھی تو کہا تھا نا ایک ٹائم پہ. یہ تو اسپیسیفک چارج ہے, اسپیسیفک چارج ہے. میری گزارش سن لیں, یہ جو فیصل بات کر رہے ہیں اس کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نقوی صاحب نے بات کی ہے اس کے اوپر ہمارا پورا ہم نے جواب دے دیا ہے. اس سسٹم نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا, اس سسٹم نے اس ملک کو آپریشن بنیان المرصوص کروایا, اسلام آباد ٹاکس کی, آپ کی بڑی ڈپلومیٹک جو ہے کامیابیاں ہوئی. تو یہ سسٹم تھا نا. اب بات یہ سسٹم نہیں تھا. اگر آپ ان کی تقریر سنیں, اگر آپ اپنے انٹیریئر منسٹری کی تقریر سنیں, ان تمام چیزوں کا کریڈٹ انہوں نے کہیں اور دیا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو نہیں دیا, وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو سسٹم پہ نہ ڈالیں, وہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. وہ سسٹم میں بھی زبردستی چودھری بن رہا ہے ہمیشہ. دیکھیں وہ اچھا کام ظاہر ہے, اچھا کام میں پرائم منسٹر بیٹھے بھی نہیں ہیں. اچھا گزارش نہیں تو بعض فارن منسٹری کون چلاتا ہے, وزیر اعظم کی فارن منسٹری کون چلاتا ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. کون چلاتا ہے؟ وہ ڈار صاحب تو نہیں گئے, وہ تو نہیں. سب سے آخری کریٹیکل فارن منسٹری کی بات آپ نے کی, آخری کریٹیکل میٹنگ جو ایران کی تھی وہ تو ساری آپ کے انٹیریئر منسٹر نے کی. میں یہ گزارش ڈار صاحب کو تو بائی دی وے سوئٹزرلینڈ میں نہیں لے کے گئے, ان کو تو ایجپٹ بھیج دیا تھا. 2 سال سے جو مین کیمپین چلائی جا رہی ہے فارن آفس کو لیڈ ڈار صاحب کر رہے ہیں. وہ کوئی ایک آدھ بیچ میں میٹنگ رائٹ لیفٹ کر رہے ہیں. میں اب دنوں کی بات کر رہا ہوں, آخری دنوں میں کچھ ہوا ہے نا. دیکھیں میری گزارش سن لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں جو بات ہم نے ان کے جواب میں کہنی تھی ہم نے کہہ دی ہے, اور ابھی ہمیں یہی ہے پارٹی پالیسی کہ آپ نے اس کو نظر انداز کرنا ہے, تو ہم ابھی اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. ورنہ جو ہمارا جواب تھا وہ آ گیا. اور یہ جو ہمیں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کو کون جھوٹ بول رہے ہیں؟ جو انہوں نے الیکشن کی بات کی جھوٹ بول رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر جھوٹ نہیں بول رہے, میں چند صاحب جو ہے سچ بول رہے ہیں مثال کے طور پر. میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں, ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں, میں پارٹی کی بات میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایویڈنس دیں نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے 18 کا الیکشن لڑا, میرے خلاف جو ہے وہ دھاندلی ہوئی. میرے پاس آج بھی فارم 45 فارم 47 کے ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں. میرے پاس آج بھی وہ ویڈیوز اور ایویڈنسز موجود ہیں جو میں دکھا کے پروف کر سکتا ہوں. صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم ہوا میں باتیں کر رہے ہیں, کوئی ثبوت نہیں آپ کو, ابھی ٹھوک دیا آپ نے. دیکھیں جی, پبلک پلس دیکھ لیں, پبلک کی رائے لے لیں. پبلک کی رائے جو ہے وہ اس سسٹم کو, اس نظام کو, اس الیکشن کو اون ہی نہیں کرتی. بات حقیقت سے بڑی رہ گی بات. ہم نے کوشش کی تھی ان کو اچھی گورننسیت دیں, ہم ان کو کوئی ہم نے وزارتیں تو نہیں لی. مالک صاحب آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں وزارتوں کی آفر بھی تھی, 2.5 سال حکومت کرنے. ویسے پیپلز پارٹی کی سیاست چند صاحب چمک نہیں جائے گی اس وقت اگر آپ چھوڑیں, اپوزیشن میں چلے جائیں, وہ کہیں گے کیا اخلاقی, انہوں نے مورل سٹینڈ لیا, لات مار دی,
آپ کی جذباتی جو تقریر ہے نا اسی طرح ہم بھی جذباتی میٹنگ کے اندر ہو کر جس طرح آپ نے ابھی کر رہے ہیں نا یہ پیور میں تو بڑی کٹ اینڈ ڈرائی پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. میں یقین جانے اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں پارٹیز کے اندر بیٹھ کے. لیکن پارٹی جب اس وقت جو پاکستان کی انٹرنیشنل سیناریو میں جو صورتحال ہے نا جو بلوچستان میں کشمیر میں KPK میں اس وقت لڑائی پولیٹیکل فورسز کے درمیان میں تو سمجھتا ہوں کہ PTI کو بھی رنگ کے اندر آنا چاہیے. اچھا PTI نے مولانا کو بھی رنگ کے اندر آنا چاہیے. PTI نے بڑا جلسہ کیا, بڑا کیا, پشاور میں ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن وہاں کافی سخت تقریریں ہوئی ہیں اور قسم کی بات ہو رہی ہے کہ جی اسلام آباد چلو, اگر آئے تو کیا ہوگا؟ میرے خیال میں اب اسلام آباد نہیں آئیں گے. پہلے بھی ان کا معاہدہ سنگجانی پہ ہو گیا تھا, لیکن سنا ہے کہ بشرا بی بی نے پھر علی مین گنڈا پور کی بات نہیں مانی اور آگے آ گئیں. حالانکہ ان کو خان صاحب نے صبح ویڈیو پیغام دینا تھا. گور صاحب کی آپ کو اجازت ہے جیل میں گور صاحب کی ملاقات رات کو 12 بجے ہو گئی. آپ کے پاس اس بات کا اختیار فیصلہ ہے کہ آپ ان سے علیحدہ ہو کے بیٹھ جائیں, اپوزیشن میں آ جائیں؟ میرے خیال ہے پیو پارٹی کے پاس ہے, اب ہے, پہلے نہیں تھا, اب ہے. ان کے پاس تو اختیار آ گیا ہے, آپ کے پاس اختیار ہماری سوال مجھ سے پوچھا ہے, آپ سے نہیں پوچھا بھائی جان. صوبوں کی سپورٹ کرتے ہیں کیا ندیم صاحب اپوز کرتے ہیں چھوٹے صوبے بنانے کو؟ یہ شو کر رہے سوال انہوں نے مجھے پوچھا, یہ میں نہیں پوچھتا, ابھی 2 منٹ ہیں, میں نے ان دونوں سے پوچھ لیا کہ مجھے پہلے اس کا کوئی جواب دے دیں. کیا آپ کے پاس اس بات کا فریڈم ہے کہ آپ یہ خود فیصلہ کر لیں گے ان کے ساتھ نہیں چلنا؟ نہیں دیکھیں, ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ چلیں. ہم تو ہماری خواہش ہے 10 اگست کو گزرنے دیں, ہم انشاءاللہ ان کو منا لیں گے اور معاملات سٹیبل ہو جائیں گے. ویری کوئکلی بحث چل گئی تھی چھوٹے صوبوں پہ اور یا نظام پہ, فعال جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے. چھوٹے صوبوں کی حمایت کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں جو ہوں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. کانسٹیٹیوشنل اور فائنینشلی سارا چیزیں کانسٹیٹیوشنل, پہلے کانسٹیٹیوشن میں آپ ان کا ٹینیور پروٹیکٹ کریں, سب کچھ پروٹیکٹ آپ ان کی پاور پروٹیکٹ کریں, ان کا پیسہ پروٹیکٹ کریں, اور اس کے بعد جو NFC ہے, سن لیں میری گزارش, اینڈ بڑا امپورٹنٹ, NFC کے اندر ان کا حصہ رکھیں اور لوکل باڈی کی منسٹری ختم کر دیں صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی. تو لیکن پھر آپ کو اندازہ ہے نا, پھر آپ 12 بلین کا جہاز نہیں خرید سکتا چیف منسٹر. 12 بلین جہاز کا آپ یہ کر دیں, وہ نہیں کر جو یہ کام کرے گا وہ تاریخی کام ہوگا جو میں نے بھی بتایا. آپ اس کے حق میں دیکھیں جی, لوکل باڈیز تو بہت ضروری ہیں نمبر 1, اور مشرف کے دور سے بھی بہتر ضروری ہیں جو افیکٹو. پہلے چھوٹے صوبوں کا بتائیں, صوبے جن کے اوپر کنسنسس ہے, جن صوبوں کے اوپر وہ بنائیں پہلے, پھر اب پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ملک کو تقسیم نہ کریں. اگر ملک میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اس جماعت اس پوائنٹ پہ اکٹھی ہو جاتی ہے تو بننے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ تقسیم کر کے یا کسی کو بلڈوز کر کے بنائیں گے تو وہ ملک سر اعلان کر دیا, آپ کمزور کریں. مجھے ابھی بتایا انہوں نے کہ اعلان کر دیا ہے PTI نے کہ 27 ستمبر کو وہ اسلام آباد آ رہے ہیں, کیا کریں گے؟ کچھ نہیں جی, ہم ان کو جیسے پہلے ان کی آؤ بھگت کی تھی ویسی کریں گے. مار پیٹ نہیں, ان کو پانی دیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک ہے نظام کی تبدیلی, ٹھیک ہے, یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں نا, ہم ایک صفحے پہ حکومت بھی کہہ رہی ہے, اپنا جو ان کو چلا رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں. سر ایک نظام ہے صدارتی نظام کی کتاب ہے, ایک ہے پارلیمانی نظام کی کتاب. میرا خیال میں 2-3 مہینوں میں پارلیمانی نظام کی کتاب بند ہونے والی ہے. دیکھیں جو جو بےروزگار ہیں نا ان کو روز نیا نظام نظر آتا ہے. میں آپ مجھے بتائیں, آپ اپوزیشن میں آنے کی تیاری کر رہے ہیں, کیا آپ علامتی سپورٹ کریں گے PTI والوں کی؟ وہ بھی آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں الیکشن چوری ہوا. فضل الرحمان کا بیان, بلاول صاحب کی تقریر, PTI کا دھرنا, ٹک ٹاک سمجھ جائے بس, لیکن شروع ہو گئی ہے ٹک ٹاک. PTI کی کے ساتھ بھی آپ کی ہمدردی ہوگی؟ بلاول صاحب نے تو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آفر کی ہے, یہ ٹک ٹاک کریں گے اور ہم ان کی پنگ پونگ کریں گے. آپ نے کہا ہے بلاول صاحب نے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آفر کی ہے. چلیں دیکھتے ہیں, ہو گئی دم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. ہاں تو آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. اب ہمیں بتائیے کہ کیا پاکستان کو چھوٹے صوبوں میں تقسیم کرنا چاہیے؟ کیا پاکستان کو چھوٹے صوبوں میں تقسیم کر کے یہ بہترین حل ہے معیشت کو درست کرنے کے لیے, یا انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے, عوام کو سہولت دینے کے لیے؟ کیا اس سے عوام کو سہولت مل جائے گا؟ کیا عوام کو نوکری روزگار مل جائیں گے اس سے؟ یا یہ سب ڈرامہ بازی ہے؟ کیا اس سے پاکستان ترقی کر پائے گا؟ پہلے 1 یونٹ تھا, 1 یونٹ, تو اس وقت, اور جب 4 صوبے بن گئے, کشمیر اور گلگت ایک الگ ریاست تھی, تو کیا 1 یونٹ اور 4 صوبوں میں کیا تبدیلی آئی ہے؟
جو لوگ اس وقت کو جن لوگوں نے دیکھا ہے اور آج کے دور جو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو پتہ ہوگا، وہ اپنے رائے ہمیں دے دیے کہ 1 یونٹ بہتر تھا یا یہ 4 صوبے جو ہے یہ بہتر ہے۔ کیا یہ صوبے جو ہے یہ لسانی طور پر بنائے گئے ہیں تو اس سے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا ہے؟ اگر یہ لسانیت آپ اور تقسیم کریں گے اور بھی چھوٹے چھوٹے لسانی تفریق پیدا کریں گے تو اس سے پاکستان کو کہاں سے فائدہ ہوگا؟ اگر مثال کے طور پر آپ خیبر پختونخوا کے اندر ہزارہ بناتے ہیں، ہزارہ ڈویژن جو ہے وہ صوبہ بناتے ہیں، اس میں کوہستانی لوگ بھی ہے، اس میں پشتون ہے، اس میں ہند کو بولنے والے ہیں، تو یہ تینوں اکٹھے ہزارہ کے نام سے نہیں رہ سکتے۔ وہ آپس میں لڑیں گے، کوہستانی کہیں گے کہ صوبہ کوہستان چاہیے، پشتون کہے گی کہ صوبہ پشتونستان یا بڑگرام یا تورغر یا اس طرح کے جو پشتون اضلاع ہے وہ چاہیے، اور جو ہند کو بولنے والے ہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں ہزارہ چاہیے یا ہند کو کوئی نام رکھیں گے۔ تو اس طرح اگر آپ پنجاب کو تقسیم کریں گے، سرائیکستان وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سرائیکستان چاہیے، اس طرح سندھ میں کراچی والے جو ہے مہاجر ان کو الگ صوبہ چاہیے۔ تو کیا میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ صوبے اچھے ہیں یا برے ہیں، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ جن لوگوں نے 1 یونٹ دیکھا ہے، جن لوگوں نے پھر یہ جو 4 صوبے بنے تھے ان کو ابھی تک دیکھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کے حالات، تو ان سے یہ سوال ہے کہ کیا 1 یونٹ بہتر تھا یا یہ 4 صوبے جب بن گئے تو ان سے فرق آیا ہے؟ ایسا ایک چیز تو ہے کہ جو حقوق ہے، جو حق ہے عوام کا، وہ تو زیادہ صوبوں میں ملیں گے، لیکن ان کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہوگا۔ پھر ایک صوبہ جو ہے دوسرے صوبے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، مطلب ان کا کوئی ڈیمانڈ ہو تو ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو ایک ضلع میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرا ضلع اس کے ساتھ نہیں ہوتا، تو یہ کمزوری جو ہے یہ بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ عوام کے جو پھر حقوق ہے وہ ایک طرف تو ملیں گے، لیکن جو احتجاج کرتے ہیں لوگ، احتجاج سے اپنے حقوق حاصل کرتے ہیں، ان میں بہت کمی آئیں گے، وہ بہت کمزور ہوں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صوبے بننی چاہیے یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کا جو الیکشن ہوا ہے وہ اس میں دھاندلی ہوا ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تو یہ کمنٹ میں ہمیں بتائیے۔ 1 یونٹ 4 صوبوں اور جو کم از کم 20 یا 30 تک صوبے بنانے کا جو ابھی فارمولہ محسن نقوی نے پیش کیا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا رائے ہے وہ ہمیں بتائیے۔ شکریہ۔